ناظرین السلام علیکم۔ کمبائن سوشل ٹی وی کی جانب سے مجھے شرف حاصل ہوا کہ میں ماہ رمضان المبارک کی کچھ فضیلت، خصوصیات، کچھ عمل پیش کرتی چلوں، کچھ حدیثیں پیش کرتی چلوں کہ جس پر ہمیں غور کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا نعم النصیر، اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ جیسا کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ نے فرمایا، ہمارے چھٹے امام نے فرمایا کہ جو شخص ماہ رمضان میں بخشا نہ جائے گا اس کی بخشش آئندہ سال تک نہیں ہو سکتی ہے، مگر یہ کہ میدان عرفات میں جا کر استغفار کرے، لہٰذا اپنے کو حرام سے محفوظ رکھو اور حرام چیزوں سے افطار نہ کرو، اور وہ طریقہ اختیار کرو جس کی سفارش امام صادق علیہ السلام نے کی ہے کہ تم روزہ رکھو تو تمہارے کان، ہاتھ، بال، کھال اور تمام اعضاء سب محرمات بلکہ مکروہات سے بھی پرہیز کرے، اور خبردار تمہارا روزہ تمہارے عام دنوں کی طرح جن میں روزہ دار نہیں ہو، اور یاد رکھو کہ روزہ فقط کھانے پینے سے پرہیز کا نام نہیں ہے، بلکہ روزے میں انسان کو اپنی زبان کو جھوٹ اور اپنی نگاہوں کو نامحرم سے محفوظ رکھنا ہے۔ یہ امام فرما رہے ہیں کہ اپنی نگاہوں کو نامحرم سے محفوظ رکھنا چاہیے، اور کسی شخص سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اپنے کو حسد سے، غیبت سے بچاؤ، نہ کسی سے حسد کرو، جھگڑا کرو، اور نہ جھوٹی قسم کھاؤ، بلکہ سچی قسم بھی نہ کھاؤ، کسی کو گالی نہ دو، ظلم نہ کرو، بے عقلی کا کام نہ کرو، ہر ایک سے رنجیدہ نہ ہو، اور یاد خدا سے غافل نہ ہو۔ امام فرما رہے ہیں ماہ رمضان المبارک میں ہمیں کیا عمل بجا لانا چاہیے، اور جو بات مناسب نہیں ہے اس کے بارے میں خاموش رہو اور صبر اور سچائی سے کام لو، اپنے کو اہل شر سے دور رکھو، بری باتوں سے، غلط بیانی اور جھگڑے سے اور بدگمانی سے اور غیبت و تنقید سے محفوظ رکھو، اور سوچ لو کہ آخرت قریب ہے اور ظہور امام کے منتظر رہو۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ آخرت کے ثواب کی امید رہو اور آخرت کے لیے زاد راہ تیار کرو۔ یہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ دل اور جسم کو مطمئن رکھو، خضوع و خشوع، انکساری اور خاکساری سے کام لو، جیسے کوئی بندہ اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے۔ عذاب خدا سے ڈرو، رحمت خدا کے امیدوار ہو۔ اے روزدارو، اپنے دلوں کو تمام عیوب سے پاک رکھو، اپنے باطن کو ہر ہیلے و مکروہ سے الگ رکھو، اور اپنے بدن کو ہر طرح کی کثافت سے پاک رکھو، اور ہر غیر خدا سے بیزار رہو، اور اپنی محبت کو خدا کے لیے خالص بنا دو۔ امام فرما رہے جن چیزوں سے اس نے منع کیا، یہ اعلانیہ اور مخفی
ہر طرح اس سے پرہیز کرو، خدا قہار سے ڈرو، خدا سے ڈرو کہ وہ ظاہر و باطن ہر حال میں ڈرنے کے قابل ہے۔ اپنے روح و جسم کو اس کے حوالے کر دو، اپنے دل کو اس کی محبت کے لیے خالی کر لو اور اپنے بدن کو اس کی اطاعت کے لیے وقف کر دو۔ اللہ اکبر۔ اور کیا فرمایا امام نے، اگر تم نے یہ سارے کام کر لیے تو گویا وہ کام کیا جو ایک روزہ دار کو کرنا چاہیے اور اپنے مالک کی اطاعت کی، لیکن اگر اس میں کچھ بھی کمی کی ہے تو اسی مقدار میں روزے کی فضیلت اور اس کو ثواب کم ہو جائے گا۔ روزہ تنہا کھانے پینے سے پرہیز کا نام نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے روزے کو تمام برے امور اور ہر غلط کردار و گفتار سے بچانے کا ذریعہ قرار دیا، اور کتنے ہی لوگ ہیں جن کو روزے سے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ اور حاصل نہیں ہوتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ کتنے ہی روزدار ایسے ہیں جن کے روزے میں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے، اور کتنے ہی عبادت گزارش ہیں جن کی عبادت کا محصل رنج و تعب کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ ہوش مندوں کا سونا احمقوں کی بیداری سے بہتر ہوتا ہے، اور عقل مندوں کا افطار اکثر روزے داروں سے بہتر ہوتا ہے۔ جابر بن یزید نے امام محمد باقر علیہ السلام سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر بن عبداللہ انصاری سے فرمایا کہ جابر، یہ ماہ رمضان ہے، جو شخص اس دن میں روزہ رکھے اور رات کے کسی حصے میں عبادت کرے اور اپنے کو ہر طرح کے حرام سے محفوظ رکھے اور اپنی زبانوں کو بری باتوں سے بچا لے، وہ گناہوں سے اس طرح نکل آئے گا جیسے ماہ رمضان سے باہر آئے گا۔ جابر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو بہترین حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا، مگر جابر، اس پر عمل کرنا بہت سخت ہے۔ بے شک بہرحال اس مبارک مہینے کے اعمال تذکرہ، 2 مطالب اور 1 خاتمہ کے ذیل میں کیا جائے گا۔